ایک ایسا دور جب زمین پر ہدایت کا نور مدھم پڑ گیا تھا اور شیطان نے انسانوں کو ایک ایسے خوفناک فریب میں مبتلا کر دیا تھا جس کی تاریخ میں کوئی اور مثال نہیں ملتی۔ ایک بہت بڑا مجسمہ جس کی چمک اور ہیبت نے طاقتور بادشاہوں اور عام لوگوں کی آنکھوں پر اندھے پن کی پٹی باندھ دی تھی۔ وہ کوئی عام بت نہیں تھا، وہ بال تھا، شیطان کا سب سے بڑا اور خطرناک ہتھیار جسے طاقت، بارش اور زرخیزی کا خدا مان لیا گیا۔ لیکن یہ بال آخر تھا کون؟ اس کی پوجا کا آغاز کب، کیسے اور کس نے کیا؟ حضرت الیاس علیہ السلام کو اس سرکش قوم کی طرف کیسے مبعوث فرمایا؟ ایسے ہزاروں سال پہلے شام کے علاقے میں، جسے آج ہم لبنان، شام اور فلسطین کے نام سے جانتے ہیں، وہاں ایک نہایت سرسبز اور شاداب علاقہ آباد تھا۔ یہ علاقہ اپنی خوبصورتی، بہتے چشموں اور لہلہاتے کھیتوں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور تھا۔ اس علاقے میں ایک عظیم الشان شہر آباد تھا جسے اس وقت کے لوگ بک کہا کرتے تھے۔ اس شہر کے لوگ بہت خوشحال تھے، اللہ نے انہیں ہر نعمت سے نوازا ہوا تھا، لیکن خوشحالی جب حد سے بڑھ جائے اور دلوں میں اللہ کا شکر نہ رہے تو وہاں شیطان کا داخلہ بہت آسان ہو جاتا ہے۔ شیطان نے دیکھا کہ اس قوم کے پاس سب کچھ ہے، زمینیں سونا اگلتی ہیں اور آسمان سے وقت پر بارش برستی ہے۔ اس نے ان کے دلوں میں وسوسے ڈالنا شروع کیے۔ اہل شہر نے شیطان کے بہکاوے میں آ کر ایک بے پناہ بڑا اور خوفناک مجسمہ تعمیر کیا۔ یہ خالص سونے اور قیمتی دھاتوں سے بنایا گیا ایک دیو ہیکل بت تھا جس کی لمبائی اور چوڑائی دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ اس کے 4 چہرے بنائے گئے تھے اور اسے انتہائی شاندار انداز میں ایک اونچی جگہ پر نصب کیا گیا تاکہ دور دور سے لوگ اسے دیکھ سکیں۔ لوگوں کے ذہنوں میں یہ بات بٹھا دی گئی کہ یہی بال بارش برسانے والا خدا ہے، یہی زمین کو زرخیز کرتا ہے اور اسی کے غصے کی وجہ سے قحط پڑتا ہے۔ شیطان کی چال کامیاب ہو چکی تھی۔ اس بت کی پوجا اتنی بڑھ گئی کہ اس پورے شہر کا نام ہی اس بت کی نسبت سے بدل دیا گیا۔ شہر بک کو اب بال بک کہا جانے لگا، یعنی بال کا شہر۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ ہزاروں سال گزرنے کے بعد آج بھی لبنان میں اس شہر کا نام بالبک ہی ہے اور اس کے آثار آج بھی وہاں موجود ہیں۔ بلکہ پجاریوں نے معاشرے میں ایک عجیب ظالمانہ نظام قائم کر لیا تھا۔ بادشاہ سے لے کر عام کسان تک سب اس سونے کے مجسمے کے سامنے سجدہ ریز ہوتے تھے۔ بلکہ نام پر جانوروں کی اور بعض تاریخی روایات کے مطابق انسانوں تک کی قربانیاں دی جانے لگی۔ معاشرہ ظلم، جبر اور شرک کی تاریکیوں میں مکمل طور پر ڈوب چکا تھا۔ وہ اپنے سچے رب کو بالکل بھول چکے تھے جس نے ان کے باپ دادا کو پیدا کیا تھا۔ انہیں لگتا تھا کہ بیل ہی ان کی کائنات چلا رہا ہے۔ جب گمراہی اپنی تمام حدیں پار کر گئی اور زمین پر شرک کا اندھیرا چھا گیا تو اللہ کی رحمت جوش میں آئی۔ اللہ پاک نے اس بھٹکی ہوئی اور سرکش قوم کی طرف اپنے ایک نہایت جلیل القدر اور عظیم پیغمبر کو مبعوث فرمایا۔ ان کا نام حضرت الیاس علیہ السلام تھا۔ حضرت الیاس علیہ السلام نے طوفان سے ٹکرانے کا فیصلہ کیا۔ آپ علیہ السلام اکیلے اس پوری قوم، ان کے جابر بادشاہ اور بال کے طاقتور پجاریوں کے سامنے کھڑے ہو گئے۔ آپ علیہ السلام نے نہایت حکمت اور دلسوزی کے ساتھ ان کو دعوت حق دی۔ آپ علیہ السلام کی اس عظیم دعوت کا ذکر قرآن مجید نے سورہ الصافات میں انتہائی خوبصورت اور واضح انداز میں کیا ہے۔ قرآن گواہی دیتا ہے کہ حضرت الیاس علیہ السلام نے اپنی قوم سے مخاطب ہو کر فرمایا کہ اے میری قوم، کیا تم اللہ سے نہیں ڈرتے؟ تم اس رب کو چھوڑ کر بال کو پکارتے ہو جو خود تمہارا محتاج ہے۔ کیا تم سب سے بہترین پیدا کرنے والے کو، سب سے عظیم خالق کو چھوڑ دیتے ہو؟ وہ اللہ جو تمہارا بھی رب ہے اور تمہارے ان باپ دادا کا بھی رب ہے جو تم سے پہلے گزر چکے ہیں۔
حضرت الیاس علیہ السلام کی یہ پر اثر اور سچی آواز جب اس معاشرے میں گونجی تو بال کے پجاریوں کے ایوانوں میں زلزلہ آ گیا۔ ان کے جابر بادشاہ اور طاقت کے نشے میں اندھے سرداروں کو یہ بات کسی صورت قبول نہیں تھی کہ کوئی ایک شخص آ کر ان کے دیوتا کو جھوٹا کہے اور ان کے صدیوں پرانے رسم و رواج کو باطل قرار دے۔ اس وقت کا بادشاہ اور اس کی بیوی جو بال کی کٹر پجارن تھی، انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی سخت مخالفت شروع کر دی۔ وہ طاقت کے نشے میں اس قدر اندھے ہو چکے تھے کہ یہ ماننے کو تیار ہی نہیں تھے کہ ان کے سونے اور چاندی سے بنے اس عظیم الشان دیوتا کی در حقیقت کوئی حیثیت نہیں ہے۔ قوم نے اپنے نبی کی بات ماننے کے بجائے ان کو دھمکیاں دینا شروع کر دی۔ انہوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کو اپنے شہر سے نکالنے اور جان سے مارنے کی سازشیں رچنا شروع کر دی۔ اللہ نے فیصلہ فرمایا کہ جس جھوٹے دیوتا کی طاقت پر یہ قوم اتنا غرور کر رہی ہے، اسی کی بے بسی آج ان کی آنکھوں کے سامنے لائی جائے۔ اللہ کی طرف سے حضرت الیاس علیہ السلام کو یہ وحی ہوئی کہ وہ اس سرکش قوم کے بیچ سے نکل کر ایک محفوظ مقام پر ہجرت کر جائیں۔ حضرت الیاس علیہ السلام اللہ کے حکم سے ان بستیوں سے نکل کر پہاڑوں اور غاروں کی طرف چلے گئے اور پیچھے اس مغرور قوم پر اللہ کا ایسا عذاب نازل ہوا جس نے ان کی ساری چمک دمک خاک میں ملا دی۔ بلکہ پجاریوں کا سب سے بڑا دوے یہ تھا کہ ان کا مجسمہ بل بارش کا خدا ہے۔ اللہ نے اسی شرک کو باطل ثابت کرنے کے لیے آسمان کو حکم دیا کہ اس قوم پر بارش کا ایک قطرہ بھی نہ برسے۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو اپنی بے پناہ زرخیزی، بہتے میٹھے چشموں اور ہرے بھرے باغات کے لیے پوری دنیا میں مشہور تھا، ایک خشک اور بنجر صحرا میں تبدیل ہونے لگا۔ ایک سال گزرا، آسمان سے بادلوں کا کوئی ٹکڑا نہ گزرا۔ دوسرا سال گزرا، زمین پیاس سے پھٹنا شروع ہو گئی، چشمے خشک ہو گئے اور کھیتوں میں اگنے والی فصلیں سوکھ کر راکھ کا ڈھیر بن گئیں۔ تیسرا سال آتے آتے اس پوری قوم پر ایک ہولناک قحط مسلط ہو گیا۔ وہ لوگ جن کے پاس اناج کے بھرے ہوئے گودام تھے، آج وہ دانے دانے کو ترسنے لگے اور ان کے جانور پیاس سے تڑپ تڑپ کر مرنے لگے۔ یہ وہ وقت تھا جب بیل کے پجاری دیوانہ وار اپنے سونے کے مجسمے کے سامنے گڑ گڑانے لگے۔ انہوں نے اپنے جھوٹے دیوتا کے سامنے دن رات سجدے کیے، طرح طرح کے چڑھاوے چڑھائے اور رو رو کر منتیں مانگے کہ آسمان سے پانی برسے، لیکن بھلا پتھر اور دھات کے بنے ہوئے بے جان بت کیا سن سکتے ہیں۔ دوسری طرف اللہ نے اپنے پیارے نبی حضرت الیاس علیہ السلام کو اس خوفناک قحط میں تنہا نہیں چھوڑا۔ اللہ کی قدرت دیکھیے کہ جس بستی میں انسان اور جانور بھوک و پیاس سے مر رہے تھے، وہاں اللہ نے اپنے نبی کی خوراک کا غیبی انتظام فرمایا۔ غار میں قیام کے دوران انہیں اللہ کی طرف سے رزق ملتا رہا کیونکہ اللہ اپنے نیک اور سچے بندوں کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ نے اس قوم کی سرکشی اور حضرت الیاس علیہ السلام کی سچائی کو بڑی صراحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ سورہ الصافات میں اللہ پاک واضح طور پر فرماتا ہے کہ انہوں نے الیاس کو جھٹلایا تو بے شک وہ عذاب میں پکڑے ہوئے حاضر کیے جائیں گے سوائے اللہ کے ان بندوں کے جنہیں چن لیا گیا۔ اس آیت میں اس قوم کے بھیانک انجام کی طرف کھلی دلیل ہے کہ جنہوں نے اپنے سچے خالق کو چھوڑ کر شیطان کے بنائے ہوئے بت بال کو پکارا، ان کا انجام دنیا میں بھی رسوائی تھا اور ان کے لیے سخت عذاب مقرر کر دیا گیا۔ قحط کی اس ہولناک شدت نے قوم کے تکبر کو ریزہ ریزہ کر دیا۔ جب موت ان کے دروازوں پر دستک دینے لگی اور ان کا خدا بال انہیں بچانے میں مکمل طور پر ناکام ہو گیا تو ان میں سے کچھ لوگوں کو یہ احساس ہونے لگا کہ واقعی وہ ایک بہت بڑے دھوکے اور شیطانی جال میں پھنس چکے ہیں۔ شیطان کا وہ طلسم جو اس نے اس مجسمے کی صورت میں باندھا تھا اب بکھرتا ہوا محسوس
महसूस हो रहा था। इन पर यह हकीकत खुलने लगी थी कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम का रब ही सच्चा रब है। कहता और खुश्क साली के इन 3 तवील और खौफनाक सालों ने आखिरकार बाल के पुजारियों का गुरूर खाक में मिला दिया। जब भूख और प्यास ने इनकी बस्तियों को मौत के घाट उतारना शुरू किया तो इन पर यह हकीकत पूरी तरह आश्कार हो गई कि इनका देवता बिल्कुल बेबस है। वह सोने का दियो हैकल मुजस्समा जिसे वह कायनात का निजाम चलाने वाला समझते थे, एक मक्खी भी पैदा करने की ताकत नहीं रखता था। आसमान से बारिश बरसाना तो बहुत दूर की बात थी। तारीख बताती है कि हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की सच्चाई सबके सामने आया हो गई। हक वादिह हो गया और बातिल का सर हमेशा के लिए झुक गया। बल्कि पूजा करने वाले जलील ख्वार हुए और वह अजीम शान बुत जिसके सामने कभी मुतकब्बिर बादशाह सजदा करते थे, अपनी तमाम तर चमक दमक के बावजूद जमीन बोस हो गया। अल्लाह की कुदरत और इसके सच्चे नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम की दुआ से बिलाखिर आसमान से रहमत की बारिश बरसी। लेकिन यह बारिश सिर्फ इन लोगों के लिए हिदायत और जिंदगी लेकर आई जिन्होंने सच्चे रब को पहचान कर तौबा कर ली थी। बालबक का वह ताकतवर बादशाह, इसकी जालिम बीवी और इसके मगरूर सरदार सब इबरत का भयानक निशान बन गए। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। शैतान जिसने रोज़े अव्वल से इंसान को गुमराह करने की कसम खा रखी है, उसने अपनी इस शिकस्त को तस्लीम नहीं किया। बल का मुजस्समा तो टूट गया और मिट्टी में मिल गया, लेकिन शैतान ने गुमराही की इस सोच को मरने नहीं दिया। इब्लीस ने यह जान लिया था कि शायद अब इंसान किसी पत्थर या सोने के मुजस्समे के सामने इस तरह या लानिया सजदा ना करे। इसलिए उसने इंसान को भटकाने का अपना तरीका कार मुकम्मल तौर पर बदल लिया। शैतान ने अपने पुजारियों को छुपकर तारीकियों में काम करने का रास्ता दिखाया और बिल्कुल यहीं से इन खुफिया ताकतों और शैतानी तंजीमों का आगाज हुआ जिन्हें आज की दुनिया में हम पोशीदा हुकूमतें, इल्यूमिनाटी, फ्रीमेसन्स या शैतानी हल्के, सैटानिक कल्ट्स कहते हैं। आज के इस बज़ाहिर पढ़े लिखे और इंतहाई जदीद दौर में अगर कोई यह समझता है कि बाल की तारीख पुरानी हो चुकी है और शैतान की पूजा खत्म हो गई है, तो यह हमारी सबसे बड़ी और खतरनाक भूल है। हकीकत तो यह है कि आज भी दुनिया में ऐसे लोग और निहायत ताकतवर खुफिया तंजीमें मौजूद हैं जो इंतहाई बाकायदगी के साथ शैतान की पूजा करती हैं। या लोग आज के दौर के बाल के पुजारी हैं, या वह लोग हैं जो दुनिया के माशी निज़ाम, आलमी सियासत और मीडिया की ताकत पर मुकम्मल तौर पर काबिज होना चाहते हैं। उन्होंने आज मादी ताकत, बेतहाशा दौलत, बेहयाई और फहाशी को अपना नया दीवता बना लिया है। इन खुफिया ताकतों का असल मकसद आज भी बिल्कुल वही है जो हजारों साल पहले शाम के इलाके में था, यानी इंसान को अल्लाह के रास्ते से हटाना, इसके दिल से आखिरत का खौफ निकालना और इसे शैतान का गुलाम बनाना। या लोग आज भी अपनी खुफिया और अंधेरी महफिलों में शैतान को खुश करने के लिए वही पुरानी जालिमाना रस्में अदा करते हैं और इन्हें शैतानी अलामतों का इस्तेमाल करते हैं जो कदीम दौर में बाल के पुजारी किया करते थे। ज़ेंगों वाले देवता की तस्वीरें, एक आंख का निशान और ऐसे बेशुमार शैतानी अलामत आज भी इन खुफिया ताकतों की पहचान है। फर्क सिर्फ इतना है कि आज का बाल कोई एक धात का मुजस्समा नहीं है, बल्कि यह वह पूरा दिलफरेब शैतानी निज़ाम है जो निहायत खामोशी से हमारे इर्द गिर्द बछा दिया गया है। हमारे मोबाइल फोन्स, इंटरनेट, फिल्मों और मीडिया के जरिए यह खुफिया ताकतें हमारे मुआशरे और ख़ास तौर पर हमारी आने वाली नस्लों के ज़हनों को कंट्रोल कर रही है। यह ताकतें निहायत मंसूबाबंदी के साथ हमें हमारे दीन, कुरान मजीद और सुन्नत रसूल से दूर करके एक ऐसे तबाह कुन रास्ते पर धकेल रही हैं जिसकी आखिरी मंजिल सिर्फ और सिर्फ जहन्नम की आग है। आज के शैतानी पुजारियों ने इंसान के दिल से इसके सच्चे खालिक का तसव्वुर मिटाने के लिए हर वह जदीद और नफसियाती हथकंडा इस्तेमाल किया है जो इब्लीस ने इन्हें सिखाया है। वह दुनिया को यह झूठा सबक पढ़ा रहे हैं कि इंसान मुकम्मल तौर पर आज़ाद है।
وہ خود اپنا خدا ہے اور اسے کسی آسمانی کتاب یا ہدایت کی کوئی ضرورت نہیں۔ یہ بائیں وہی تکبر اور وہی سوچ ہے جس نے بال بک کے لوگوں کو تباہی کے گھاٹ اتارا تھا۔ تاریخ در حقیقت آج پھر اپنے آپ کو دہرا رہی ہے۔ کل انسان کے سامنے بل کا بت تھا اور اسے بچانے کے لیے حضرت الیاس علیہ السلام کی سچی اور حق پر مبنی آواز تھی۔ آج ہمارے سامنے یہ نہایت طاقتور خفیہ شیطانی قوتیں اور ان کا بچھایا ہوا فریب کا جال ہے، لیکن ہمارے پاس اس اندھیرے سے نکلنے کے لیے اللہ کی آخری اور سچی کتاب قرآن مجید اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی روشن اور مبارک سنت ہر وقت موجود ہے۔